نیا سال سٹارٹ ہوتے ہی بیف پائے کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ باہر جا کر بھی لنچ، ڈنر یا صبح کے ناشتے میں بیف پایا ہی آرڈر کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ہم بہت ہی مزیدار دیسی طریقے سے بیف پائے بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے بیف پائے لیے ہیں اور ساتھ میں نے وہ تمام چیزیں کاٹ کر پہلے ہی تیار کر لی ہیں۔ تو اب بیف پائے ایک کوکر کے اندر شامل کریں گے، اس کے اندر چوپ کیے ہوئے پیاز، ثابت ادرک اور لہسن بھی شامل کریں گے۔ اب ہاف ٹی اسپون اس میں نمک شامل کریں گے، ہاف ٹی اسپون لال مرچ شامل کریں گے، ساتھ ہی ثابت خشک دھنیا اور 2 موٹی الائچی شامل کریں گے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دے گا۔ اب اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو چولہے پہ چڑھا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں۔ دیسی سٹائل میں بیف پائے کھانے میں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں، لیکن اس کو بنانا تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے دیسی پائے بنانا نہایت ہی آسان ہوگا اور کھانے میں بھی نہایت ہی شاندار اور لذیذ ہوں گے۔ میں نے پائے کے اندر تمام چیزیں ڈال کر اس کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ اب میں یہ ہمارے پاس پک گئے ہیں۔ اب میں اس کی اچھی سے بھنائی کروں گی پہلے، اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی اسپون ہلدی شامل کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ہلدی نہ بھی شامل کریں۔ اور میں نے 2 چمچ دہی کے پانی کے اندر شامل کر کے اس کے اندر شامل کیے ہیں، اور ساتھ میں ہی باریک کٹی ہوئی مرچی بھی شامل کی ہے۔ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اندر گرم مسالہ جو کہ میں نے گھر پر ہی کوٹ کر رکھا ہے وہ شامل کیا ہے۔ تو وہ میں نے اس کے اندر 1 ٹی اسپون چمچ شامل کی ہے۔ اس کے اندر نہ ہی ہم اضافی آئل شامل کریں گے اور نہ ہی گھی۔ اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے۔ بیف پائے کو اچھے سے بھون لیں تاکہ جو اس کے اندر ہمیں ٹماٹر اور پیاز شامل کیے تھے وہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے۔ اب ہم اس کو دم پر لگا دیں گے، تمام مسالہ جات ڈال کر اور پانی شامل کر کے ہم اس کو دم پر لگا دیں گے، جیسے ہم چاولوں کو دم پر لگاتے ہیں، تاکہ اس کا اچھے سے ٹیسٹ ابھر آئے۔ تو اس سے بہت ہی شاندار اور لذیذ سا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ دم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پائے پہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے۔ آپ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس پر ہرا دھنیا اور کسوری میتھی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب میرے پاس پائے بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ سردیوں کے سرد موسم میں گرم گرم پایوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔